گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالافتاء اہل سنت کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ایک مفتی صاحب نہیں بلکہ دو الحمدللہ عز وجل مفتیان کرام موجود ہیں۔ جیسا کہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ الحمدللہ دارالافتاء اہل سنت جو دعوت اسلامی کا بہت ہی اہم شعبہ ہے، اس کے تحت ملک بھر میں الحمدللہ شاخیں موجود ہیں۔ دارالافتاء اہل سنت کی ایک شاخ راول پنڈی کے اندر بھی ہے الحمدللہ، اس کے مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ الحمدللہ حج پر تشریف لے جا رہے ہیں اور ہمارے پاس موجود تھے باب المدینہ کے اندر، ہم نے ان سے عرض کی تشریف لے آئے۔ انشاءاللہ عز و جل ہم ان سے بھی سوالات کریں گے۔ سوالات کے آغاز سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عموماً جو ہے وہ طلاق کہہ کر ہی طلاق دی جاتی ہے، اور لوگوں کے ذہن میں بھی ہوتا ہے کہ طلاق دینی ہے تو کہا جائے گا بھی طلاق دی، جو بھی اس کا انداز ہے الفاظ بولنے کا۔ کیا ایسے الفاظ بھی ہیں کہ جو طلاق کا لفظ ان کے اندر نہ پایا جائے لیکن ان سے طلاق ہو جائے؟ اس کے علاوہ بھی کوئی الفاظ ہیں یا نہیں؟ آپ نے سوال کیا کہ لفظ طلاق کے علاوہ بھی کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جس سے طلاق واقع ہو جائے۔ عمومی طور پہ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ جب تک لفظ طلاق منہ سے نہ نکالیں اس وقت تک جو ہے طلاق واقع نہیں ہوتی، حالانکہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے الفاظ ایسے ہیں کہ جن سے طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب ان کو کنایہ الفاظ کہتے ہیں۔ صحیح، ایک تو صریح الفاظ ہوتے ہیں کہ جس میں طلاق بالکل ظاہر ہوتی ہے ٹھیک ہے، اور اکثر اس سے طلاق ہی مراد لی جاتی ٹھیک ہے، جیسے لفظ طلاق، اور اردو میں جو ہے لفظ چھوڑنا کہ میں نے تجھے ٹھیک ہے، چھوڑا، یہ صریح الفاظ ہیں۔ اس کے علاوہ الفاظ کہ جس میں طلاق کے معنی بھی نکلتے ہیں اور دیگر معنی بھی نکلتے ہیں، تو اس کو الفاظ کنایہ کہتے ہیں۔ صحیح، تو اس میں بعض الفاظ سے تو نیت ہو تو طلاق ہوتی ہے، بعض الفاظ میں بغیر نیت بھی طلاق واقع ہو جاتی ٹھیک ہے۔ اب عمومی طور پہ یہ الفاظ ادا کیے جاتے ہیں کہ جیسے بات چل رہی ہے، شوہر نے غصے میں کہا چل جا، نکل جا، دفع ہو جا، صحیح، تو اس طرح کے الفاظ نکالے تو اس میں بھی ایک طلاق کے معنی نکلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اگر ان الفاظوں کے ساتھ طلاق کی نیت کرے گا صحیح، تو اس صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح بعض الفاظ ایسے ہیں کہ جس میں جو ہے غصے کی حالت میں اگر اس نے یہ الفاظ کہے تو طلاق ہو جاتی ہے، جیسے یہ کہا کہ بھئی میں نے تجھے آزاد کیا، تو آزاد ہے، ان الفاظ سے بھی طلاق صحیح، واقع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح تو مجھ پر حرام ہے، تو ان الفاظ سے بھی مطلقاً طلاق واقع ہو جاتی ہے، جبکہ ایلا اور زہار کی نیت نہ کی ہو۔ عمومی طور پہ ویسے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ تو مجھ پر حرام ہے، تو ان الفاظ سے بھی طلاق واقع ہوتی ہے۔ لیکن ان الفاظ سے اگر کسی نے کہا تو ایک طلاق بائن واقع ہوگی۔ بائن مطلب یہ ہوتا ہے کہ عورت نکاح سے نکل جائے ٹھیک گی، ہے، اور اگر اس کے علاوہ مزید کوئی 2 طلاقیں نہ دی ہوں تو دوبارہ نکاح کے ذریعے رجوع ہو سکتا ہے۔ ویسے رجوع نہیں ہوگا۔ وہ صریح الفاظ اگر کہیں ہوں لفظ طلاق کے، اس میں یہ ہے کہ 1 یا 2 طلاق کے بعد عدت کے اندر زبان کے ذریعے بھی رجوع ہو سکتا ہے، زمانی طور پر کہتے ہیں کہ میں نے تجھ سے رجوع کیا، تجھے اپنے نکاح میں لیا۔ لیکن الفاظ کنایہ میں جو ہے اس صورت میں جو میں نے مثالیں دی تو اس سے طلاق بائن واقع ہوتی ہے، یعنی عورت نکاح سے نکل جائے گی اور اس صورت میں چاہے عدت میں رجوع کرے یا عدت کے بعد دوبارہ نکاح کے ذریعے رجوع ہوگا۔ خیر اس کی اقسام بہت ساری ہیں، یہ تو میں نے چند آپ کو الفاظ بتائے ہیں۔ بہار شریعت
8वें हिस्से کا اگر مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ کتنے الفاظ جو ہے وہ فقہا نے گنوائے ہیں کہ جس میں طلاق کے معنی بھی نکلتے ہیں. لیکن یہ بھی وضاحت کر دوں کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ وہ الفاظ طلاق پڑھتے ہیں، بعض لوگ کو ان کو وسوسے آنے شروع ہو جاتے ہیں. اچھا کہ بھائی اب میں نے یہ لفظ نکالا ہے، میں نے یہ لفظ نکالا ہے کہ طلاق تو نہیں ہو جاتی. صحیح. تو بعض وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں. اس میں کئی الفاظ ایسے ہوتے ہیں جس میں نیت بھی دیکھی جاتی ہے. اچھا. بعض الفاظ جس کی میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں، اس میں یہ کہ صورتحال دیکھی جاتی ہے. بعض الفاظ غصے میں، بعض یہ ہوتا ہے کہ طلاق کا تذکرہ چل رہا تھا، شوہر نے پہلے طلاق دی اور پھر الفاظ طلاق کہہ دیے. ٹھیک ہے. اور کنایہ والے الفاظ کہہ دیے، یا بیوی نے مطالبہ کیا تھا طلاق کا، سوال میں طلاق کا ذکر تھا، اس کو مذاکرہ طلاق کہتے ہیں. اچھا. تو اس مذاکرہ طلاق میں کئی الفاظ اس طرح کے ہیں اگر وہ بولے جائیں تو طلاق واقع ہو جاتی ہے. اب مثال کے لوگ ہم سے آ کے سوال کرتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دی. اب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے کیا الفاظ بولے ہیں؟ بولے میں نے لفظ طلاق بولے ہیں. کہ آگے پیچھے بھی کوئی لفظ بولے تھے؟ اچھا. کہ ہاں میں نے یہ کہا تھا کہ میں نے تجھے طلاق دی، تو آزاد ہے. اچھا. یہ ساتھ یہ جملہ بھی بولے تو اب ان کے ذہن میں نہیں ہوتا، حالانکہ میں نے تجھے طلاق دی تو آزاد ہے، یہ 2 طلاقیں ہو گئی. اچھا. دو الفاظ. ہاں 2 طلاق. اب لوگ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ لفظ طلاق تو میں نے ایک دفعہ نکالا ہے تو طلاق ایک واقع ہوگی. تو اب دوسرا لفظ جو نکالا ہے تو آزاد ہے، کیونکہ یہ بھی الفاظ کنایہ میں سے ہے اور یہ شروع میں لفظ طلاق ہونے کی وجہ سے یا مذاکرہ طلاق کی وجہ سے جو ہے اس سے طلاق واقع ہو جاتے. تو یہاں بھی 2 طلاقیں واقع ہوں گی. اب اسی طرح کہتے ہیں میں نے 2 دفعہ کہا، پھر ان سے پوچھا جاتا ہے آگے پیچھے کیا کہا؟ میں نے یہ کہا میں نے تجھے طلاق دی، تو مجھ پر حرام ہے. یوں بھی کہتے ہیں. تو اب لفظ طلاق 2 دفعہ نکالا اور تو مجھ پر حرام ہے، یہ بھی الفاظ طلاق میں سے. تو اس طرح یہ تینوں طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بتانے کا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لفظ طلاق سے ہی طلاق ہوتی ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے الفاظ ہیں، تو لہذا اس میں بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے. اور جو شادی شدہ حضرات ہیں ان پر تو لازم ہے، فرض ہے کہ یہ ایسے الفاظ سیکھیں. ٹھیک ہے. اور اس کی معلومات حاصل کریں، رہنمائی لیتے رہیں. ٹھیک ہے. تاکہ ان الفاظوں سے بھی بچا جا سکے. اچھا. آپ نے ابھی جو آخری 1-2 مثالیں دی اس میں تھا نا کہ طلاق دی تو نکل جا، طلاق دی تو مجھ پر حرام ہے. تو کیا یہ پہلے طلاق کے الفاظ ہونا ضروری ہے یا اکیلے ہی تو مجھ پر حرام ہے کہہ دیا تو اب بھی طلاق ہو جائے گی؟ آپ نے مثال میں یہ کہہ دیا کہ طلاق دی تو نکل جا. جی. تو نکل جا سے نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اس میں جب تک کہ اس کی نیت نہ کرے. ٹھیک ہے. تو یہ طلاق کے ساتھ کہے ہوں اس صورت میں بھی، اور طلاق کے علاوہ اگر کہے. اب طلاق کے علاوہ کہے تو اب اس میں الفاظ دیکھے جائیں گے، اس نے کیا الفاظ کہے ہیں اور کس کیفیت میں کہے ہیں. صحیح. بعض تو ایسا کہ ایسی نارمل کیفیت ہے، نہ کوئی طلاق کا تذکرہ ہوتا ہے نہ کوئی غصہ ہوتا ہے، ایسی اس نے بول دیا. تو اس صورت میں جو ہے وہ طلاق نہیں ہوگی واقع بعض الفاظوں سے. لیکن بعض الفاظ ایسے ہیں جیسے میں نے کہا تو مجھ پر حرام ہے. ٹھیک ہے. اس میں بغیر نیت بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح حالت غصے میں کہا کہ میں نے تجھے آزاد کیا یا تو آزاد ہے، تو ان الفاظ سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے. اچھا حضور، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری عوام الناس، اب یہ چند ایک مثالیں جو حضرت صاحب نے ارشاد فرمائی ہیں، کیا یہ خود فیصلہ کر لیں گے؟ اب یہ 2-3 الفاظ سن لیے نا، تو مجھ پر حرام ہے، تو نکل جا، چھوڑ دیا، اس طرح کے بول دیے، تو کیا یہ خود اتنے ان کو سمجھ آ جائے گی کہ کس میں نیت پائی جا رہی ہے کس میں نہیں، یا ان کو بھی مفتی صاحب کے پاس آنا پڑے گا، یہ خود ہی گھروں میں فیصلہ کرنا شروع کر دیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. مفتی صاحب نے جیسے ذکر فرمایا، جو طلاق کے صریح الفاظ ہیں اس کے اندر تو اگر کوئی سمجھدار ہو اور طلاق کے مسائل کو پڑھتا رہتا ہو اور مدنی چینل کو دیکھتا رہتا ہے یا علماء کے ساتھ بالمشافہ ملاقات کرتا رہتا ہے اور علماء کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا رہتا ہے جن کو خواص کہتے ہیں، اگر ان میں سے ہے تو وہ طلاق کے صریح الفاظ کے اندر تو کچھ اندازہ کر لے گا اور پتہ چل جائے گا کہ اس طریقے سے طلاق ہو جاتی ہے اور اس طریقے سے نہیں ہوتی. لیکن اس کے علاوہ جو مفتی صاحب نے ذکر کیا کہ الفاظ کنایہ کے الفاظ ہیں، جیسے کہ تو جو ہے وہ آزاد ہے، یا کہا کہ تو نکل جا، یا اور اس طرح کے الفاظ ذکر کیے، تو ان الفاظ کے اندر جو ہے وہ خود فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. عام شخص خود فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اس صورت میں طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. اس کے لیے بہتر طریقہ یہی ہے کہ جو مختص ہوں اس فیلڈ کے اندر، مفتیان کرام، ان کے پاس جا کر پوری صورتحال بیان کر کے مسئلہ پوچھا جائے. بعض لوگ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ دارالافتاء میں جاتے ہیں
ان کو اتنا شعور ہوتا ہے کہ ہم دارالفتاء میں جا کر ہی مسائل پوچھ سکتے ہیں، دارالفتاء کے بغیر ہمیں پتہ نہیں چلتا، لیکن پھر بھی وہ دارالفتاء میں جا کر اپنا ما فی الضمیر پورے طریقے سے بیان نہیں کر سکتے۔ جو پوری ان کی صورتحال تھی، وہ جیسے مفتی صاحب نے ابھی فرمایا کہ اب ان کے ذہن میں ایک ہے کہ میں نے صرف کہا تجھے طلاق ہے، اب اس کے ساتھ جو کہا تو آزاد ہے اس کا ذکر ہی نہیں کرتے۔ مفتی صاحب سے انہوں نے پوچھا کہ اب میں نے زوجہ کو کہا تھا کہ تجھے طلاق ہے، اب انہوں نے بتا دیا کہ ایک طلاق رجعی ہوئی ہے۔ اب بعد میں کہیں گفتگو چلتے چلتے یہ بات بھی ذکر ہو گئی کہ میں نے ساتھ کہا تھا کہ تو آزاد ہے، اب حکم بالکل تبدیل ہو گیا کہ اس کے اندر کنایا کی وجہ سے جو ہے وہ 2 طلاقیں بائن واقع ہو رہی ہیں۔ تو اب جو واقعہ ہوا ہے وہ پورے کا پورا بیان کیا جائے، اور تفصیل جتنا بھی کلام اس دوران ہوا ہے، جس وقت طلاق کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس دوران جتنے بھی الفاظ، جتنے بھی کلمات شکوک والے، شبہ والے یا اس طرح کے استعمال ہوئے ہیں، ان تمام کا ذکر کرنا چاہیے۔ لڑائی جھگڑا اس وقت کہاں دماغ کام کرتا ہے کہ کیا ہوا تھا؟ اسی لیے ہمارے دارالفتاؤں میں یہ طریقہ کار ہے کہ جو اس وقت جھگڑے میں موجود ہوتے ہیں، اچھا، اس میں شوہر بھی، اس کی زوجہ بھی، اور ان کے والدین یا عزیز و اقارب میں سے کوئی موجود ہوتا ہے، تو ان کو بلایا جاتا ہے اور ان سے پوری تفصیل کے ساتھ معلوم کیا جاتا ہے کہ ان کے دوران ان کی گفتگو کیا ہوئی، فلاں نے کیا کہا، پھر اس کے بعد کیا جواب میں کہا، پھر کیا کہا، پھر کیا کہا، طلاق کے الفاظ کہے تو شوہر نے کیا کہا، پھر زوجہ نے اس کے جواب میں کیا کہا، پھر شوہر نے کیا کہا۔ یہ تقریباً پوری تفصیل جب پتہ چلتی ہے تو پھر کوئی نہ کوئی تو درمیان میں کہہ دیتا ہے کہ فلاں نے یہ کہا تھا، فلاں نے یہ کہا تھا، فلاں نے یہ کہا تھا، یہ الفاظ ہے، اچھا یہ الفاظ ہیں، یہ الفاظ ہیں، یہ الفاظ ہیں، تو ان سے الفاظ نکل آتے ہیں کہ کون کون سے الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں، تو اس کے مطابق پھر فیصلہ کرنا آسان ہوتا ہے۔ بعض لوگ جو ہے وہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ دارالفتاء میں ہم آئے ہیں تو آج ہی ابھی جواب لے کر جائیں۔ صحیح، ایک ہی اسلامی بھائی آتا ہے اور مسئلہ بھی اس کا اپنا نہیں ہوتا، کسی اور نے فون پر اس سے پوچھا ہوتا ہے اور وہ جب دارالفتاء میں آ کر پوچھ رہا ہوتا ہے اس کو پوری تفصیل پتہ نہیں ہوتی۔ ان سے اگر 1 یا 2 یا 3 سوالات کیے جائیں، اچھا اس وقت شوہر کی حالت کیا تھی، غصے میں تھا یا نہیں تھا، طلاق کا تذکرہ چل رہا تھا یا نہیں چل رہا تھا، اس وقت جو ہے اور ان دونوں کے درمیان کیا کیا الفاظ استعمال ہوئے ہیں، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ بس مجھے شوہر نے فون کر کے یہ الفاظ بتائے ہیں کہ میں نے یہ الفاظ کہے ہیں، اب اس کے بارے میں مجھے حکم بتا دیا جائے۔ تو اس طرح کے الفاظ کے اندر صرف ایک شخص، اور وہ بھی جو کسی سے سن کر آ رہا ہے، اس کی بات پر جواب دینا مناسب بھی نہیں اور ان کے لیے پورا درست جواب بھی نہیں ہوگا۔ وہ اسی وقت درست جواب ان کو مل سکتا ہے جب ان کی پوری صورتحال معلوم ہو جائے اور ان کے درمیان جو مکالمہ ہوا ہے وہ پورے کا پورا مکالمہ اور شوہر کی حالت اور پھر اس دوران جتنی گفتگو ہوئی ہے طلاق سے متعلق، وہ تمام کی تمام گفتگو اگر پتہ چل جائے تو پھر جواب دینا آسان ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے لوگ پریشان بھی ہوتے ہیں اور بعض اوقات علماء کے بارے میں، مفتیان کرام کے بارے میں غلط الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کہ ایک جگہ پر جاتے ہیں تو ایک لفظ بتاتے ہیں کہ یہ لفظ ہم نے کہا تھا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ مفتی صاحب بعض اوقات پوری تحقیق نہیں کرتے، جواب دے دیتے ہیں، ان کا جواب ان کے پاس پہنچ گیا۔ اب دوسری جگہ پر گئے تو ان کو پتہ نہیں کہ ہم نے سوال میں کیا تبدیلی کی، انہوں نے سوال اپنے ذہن سے اسی طرح کا کر لیا، لیکن جواب سوال پہلے سے تبدیل ہو چکا، الفاظ تبدیل ہو چکے، اب مفتی صاحب کا جواب بھی یقیناً علم کی روشنی میں، شریعت کی روشنی میں تبدیل ہوگا۔ تو وہ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی سوال ہم نے 2 3 4 جگہوں سے پوچھا لیکن اس کا جواب مختلف آیا، سوال بدلا ہوتا ہے، سوال تبدیل ہوتا ہے اور ان کو شعور نہیں ہوتا۔ اصل یہ ہے کہ بعض اوقات وہ جان بوجھ کر نہیں کر رہے ہوتے ایسا، وہ اس طرح نہیں کہ ان کے ذہن میں ہے اور وہ سوال خود بدل کر جواب لینا چاہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن چونکہ ان کو شعور نہیں ہے اس کا، وہ الفاظ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل الفاظ کیا کہے اور میں نے اب جا کر کیا کہنا ہے۔ اگر ان سے 3 جگہ پر مختلف تحریر لکھوا لی جائے، ایک کے سامنے کہہ دیا جائے کہ آپ تحریر لکھ کر دے دیں، دوسرے مفتی صاحب بھی کہہ دیں کہ تحریر لکھ کر دے دیں، تیسرے بھی کہہ دیں کہ تحریر لکھ کر دے دیں، تو آپ دیکھیے گا کہ تینوں تحریریں ان کی مختلف ہوں گے۔ ایک ہی شخص لکھنے والا ہے، ایک ہی واقعہ ہے، ایک ہی ان کے درمیان مکالمہ ہوا ہے، لیکن ایک ہی شخص جو ہے وہ تینوں جگہ بیان دے رہا ہے، ہر دفعہ تبدیلی آئے گی اس کے۔ جب بیان تبدیل ہوگا تو یقیناً فتویٰ بھی تبدیل ہوگا۔ تو اگر پہلے ہی اس طریقے سے تفصیل ذکر کر دی جائے کہ جو جو ان کے درمیان گفتگو ہوئی ہے اس کو ذکر کر دیا جائے اور پوری تفصیل ذکر کر کے فتویٰ لے لیا جائے تو انشاءاللہ دنیا میں کسی بھی جگہ پر چلے جائیں گے، فتویٰ لیں گے تو انشاءاللہ جواب میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ اچھا حضور، اب جیسے غصے کی حالت میں آپ کہتے ہیں کہ وہ آس پاس والے بھی ہوں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی نے چیزیں نوٹ ہی نہیں کی ہیں، صرف لفظ طلاق پر غور کیا، حالانکہ دوسرے الفاظ بولے تھے،
تو اس وجہ سے بیان نہ کر پایا، یا پھر آج آپ کا یہ جواب سننے کے بعد اگر کوئی تیز ہو اس کو کوئی اور ہی لے کر گیا، وہ تو جا ہی نہیں رہا تھا مفتی صاحب کے پاس، اور اب جا کر صرف الفاظ طلاق بتاتا ہے، یہ کنایا کے الفاظ نہیں بتاتا، تو کیا اللہ کے نزدیک چھوٹ جائے گا کہ میں نے تو مفتی صاحب کو یہ الفاظ بتایا ہی نہیں ہے اور مجھے تو جواب ملا ہی نہیں، تو مفتی صاحب نے جب جواب ہی نہیں دیا ان الفاظ کا تو طلاق ہو ہی نہیں، تو کیسا ہوگا؟ یہ حقیقتاً طلاق ہو چکی ہے؟ لیکن جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا ایسا بھی ہوتا ہے کہ شعور نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اور اب تو بے باکی کا ایسا دور ہے کہ لوگ معاذ اللہ، جیسے اب طلاق کے معاملے میں اختلاف بھی ہوتا ہے نا میاں بیوی میں، جی جی، بیوی کہتی ہے کہ 3 طلاقیں دیں، شوہر کہتا ہے نہیں میں نے تو 1 دفعہ کہا تھا، ایسا بھی ہوتا ہے، تو اس صورت میں دونوں حلف اٹھانے پہ تیار ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اب ظاہر ہے دونوں میں سے تو ایک غلط ہے ہی، یعنی دونوں قرآن پر ہاتھ رکھنے اور کے اس لیے، طرح ایسا بھی ہوا تھا کہ اس طرح حلف اٹھا کر سائل جو ہیں وہ فتویٰ لے گئے تھے، ٹھیک ہے، تو ان کے حلف کے مطابق 2 طلاقیں ہو رہی تھیں، بیوی کہہ رہی تھی 3 دی ہوئی، پھر کچھ عرصے بعد رمضانوں میں وہ آئے اچھا، اور افسوس کا اظہار کرنے لگے میں نے جھوٹا حلف معاذ اللہ اٹھایا تھا، میں نے واقعی 12 سال پہلے یا اتنے عرصہ پہلے میں نے دے دی تھی، اور اس کے بعد ساتھ رہتے رہے جو بھی، اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ اب آ کے سوال کرتے ہیں کیونکہ ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کسی طرح کوئی آسانی بچت کی صورت نکل آئے۔ مفتی صاحب کو آنے کا مقصد یہ ہے، حالانکہ جب آ رہے ہیں مفتی صاحب کے پاس تو اب شرعی رہنمائی کے لیے آ رہے ہیں، اس لیے آ رہے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے اگر جو بھی شرعی حکم ہوگا ہم اس کو مانیں گے، کہیں ہم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو جائے۔ اب وہاں مفتی صاحب کے پاس آ کر بھی بات کو چھپانا یا معاذ اللہ جھوٹے حلف پہ تیار ہو جانا، کیونکہ شریعت جو ہے وہ ظاہر پہ لگتی ہے، ٹھیک ہے، مفتی صاحب تو اپنی تحقیق کر کے اگر حلف لینا ہو حلف لے کر جو ہے فتویٰ تو دے دیں گے، لیکن اگر کوئی معاذ اللہ جھوٹا حلف اٹھا کے فتویٰ لے لیتا ہے تو یہ فتویٰ جو ہے اس کو کوئی کام نہیں دے گا، ٹھیک ہے، اس کے لیے اس فتوی کی وجہ سے رہنا جائز نہیں ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے دنیا والوں کو دنیا میں جو ہے چند لوگوں کی زبان بند ہو جائے، لیکن آخرت میں یہ اس کی پکڑی ہوگی، اس صورت میں کوئی چھٹکارا نہیں ہوگا۔ تو اس صورت میں یہ ہے کہ بیان لیا جاتا ہے، خاص کر دارالفتہ اہل سنت میں خاصیت ہے کہ ہم جو ہے پوری تحقیق کرتے ہیں، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ اگر بعض اوقات گواہوں کی ضرورت پڑتی ہے، جو لوگ وہاں موجود ہیں ان کو بلایا جاتا ہے، سب کے بیانات لیے جاتے ہیں، اور ہماری بھی کوشش یہی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہوتا ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ طلاق کروا رہے ہوں، ٹھیک ہے، بعضوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ مفتی صاحب کے پاس جائیں گے تو ایسے ہی ہوگا، ہماری بھی کوشش یہ ہوتی ہے کہ پوری تحقیق کریں اور کہیں سے اگر چھوٹ نکلتی ہو ہم نکالیں گے، شریعت نے نکالی تو عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے، بعض اوقات تحقیق کرتے ہیں، سوالات لیتے ہیں، حلف اٹھاتے ہیں تو بچت کی صورت بھی نکل آتی ہے، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے عمومی طور پہ ظاہر ہے ہمارے پاس لوگ جب آتے ہیں تو عمومی طور پہ بچت کی صورت نہیں ہوتی کیونکہ 3 طلاقیں دے کر ہی آتے ہیں، تو ایسی صورت میں دیکھیں شریعت نے ہر چیز سے ایک حل رکھا ہے، اگر 3 طلاقیں بھی دیتی ہیں تو اس کا بھی شرعی حل ہے، طریقہ کار ہے، سب کچھ ہے، تو کیونکہ طلاق دینے کے بعد ہر کوئی افسوس کرتا ہے ٹھیک ہے کہ میں نے کیا کہا، حالانکہ اس سے پہلے ان کو نہ بچے یاد آ رہے ہوتے ہیں نہ کچھ یاد آتا ہے، طلاق کے بعد روتے ہیں، بچے یاد آ رہے ہوتے ہیں، پھر یہ مسئلہ وہ مسئلہ، حالانکہ پہلے ہی سوچ سمجھ لینا چاہیے۔ تو پہلے بھی عرض کیا گیا تھا پچھلے پروگراموں میں، کوشش کریں یہ طلاق کی نوبت تو یہ تو آخری اسٹیپ ہے نا، ٹھیک ہے، اگر گھر میں کسی بھی طرح کی ناچاکی چل رہی ہو، اختلافات چل رہے ہوں، میاں بیوی میں ویسی ناراضگی ہے، تو پھر بھی دارالفتہ کسی بھی مفتی صاحب کے پاس جا کر جو رہنمائی لے لیں کہ اب یہ معاملہ چل رہے ہیں، اب شریعت مجھے کیا حکم دیتی ہے، اب میں کیا کروں، ٹھیک ہے، اگر بالفرض طلاق دینا ناگزیر ہو جائے تو مجھے شریعت کیا کہتی ہے، میں کس طریقے کا طلاق دوں، اس کا کیا طریقہ کار ہوگا۔ تو ظاہر شریعت نے ایک ایسا آسان طریقہ بتایا ہے کہ جس میں واپسی کی صورت بھی آسان ہے اور شور گناہگار بھی نہیں ہوتا، لیکن ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ لوگ 3 طلاقیں ایک ساتھ دے دیتے ہیں اور صورت میں گناہگار بھی ہوتے ہیں، اور 3 طلاقیں ایک ساتھ دینے کی وجہ سے 3 طلاقیں بھی واقع ہو جاتی ہیں۔ تو لہٰذا اپنی طرف سے کوشش یہی ہوتی ہے کہ پوری تحقیق کر کے ہی جو ہے وہ لیا جائے، باقی آپ کوئی حلف اٹھا کے ہم سے فتویٰ لے لیتے تو ہم اس کو فتویٰ دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی آپ تو ظاہر کا اعتبار کرتے ہیں، جو آپ کو معلومات حتی الامکان آپ علماء کہہ لیں جو بھی کہہ لیں آپ پوچھ گچھ کرتے ہیں، یہ سب کو بلانے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ بعضوں کا شوہر اکیلا آیا ہے تو کوئی پریشر نہیں ہوتا، تاخیر بھی ہو جاتی ہے، خاندان والے آ جاتے ہیں تو ان کے پریشر میں سب کہتے ہیں نہیں بھائی تم نے یہ بھی کہا تھا یہ بھی کہا تھا، تو پھر وہ اقرار کر لیتا ہے کہ ہاں میں نے یہ کہا تھا، ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ احتیاط کی جاتی ہے، اور بعضوں کا اس میں کچھ تاخیر بھی ہو جاتی ہے، لیکن عمومی طور پہ ہمارے دارالفتہ اہل سنت سے جو فتاوی جو جلد سے جلد ہی ہوتے ہیں، اگر کچھ تاخیر کا سبب بنتے ہیں تو یہی لوگ بنتے ہیں، سائلین ہی بنتے ہیں، ان کی طرف سے کچھ کمی واقع ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے تاخیر ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ دارالفتہ اہل سنت میں جو بھی آئے اگر وہ تحریری
سوال فتویٰ چاہتا ہے تو تحریری دیا جاتا ہے، کیونکہ کئی اکثر ایسے ہوتے ہیں جو صرف زمانی پوچھنے آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو تحقیق کے بعد ان کو زمانی بھی رہنمائی کر دی جاتی ہے۔ ٹھیک۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رجوع کی صورت بنتی ہے، ایک یا دو طلاق، تو دارالفہرست میں رجوع بھی کروا دیا جاتا ہے، بتا دیا جاتا ہے یہ الفاظ آپ کہتے ہیں اس سے آپ کا رجوع ہو جائے گا، یہ عورت آپ کے نکاح میں رہے گی، اور مزید تاکید بھی آئندہ کے معاملات زندگی گزارنے کا طریقہ، شرعی رہنمائی وہ بھی سمجھا دی جاتی ہے۔ فون پر اگر فتویٰ کسی نے لیا ہے جی جی تو اس صورت میں اب اس کو اس فتوے کی وجہ سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، مفتی صاحب کے فتویٰ دے دینے کی وجہ سے اس کی حرام شدہ عورت اب اس پر حلال نہیں ہو جائے گی، ٹھیک، اور اس کی وجہ سے اب ان کے گھر میں جو گناہ ہوگا تو یقیناً اس گناہ کی جو نحوست ہوگی صحیح، وہ اس گھر میں ضرور ظاہر ہوگی، اور اس کی وجہ سے بے برکتی ہوگی، اس کی وجہ سے لڑائی جھگڑوں میں اضافہ ہوگا، اس کی وجہ سے ان کے گھر میں پریشانیاں، ناچاکیاں اور یہ ساری چیزیں ضرور ہوں گی۔ ٹھیک ہے، کیوں کہ اگر میاں بیوی کے درمیان حلال طریقے سے اگر تعلق قائم ہو تو اس صورت میں تو گھر میں اتفاق بھی ہوتا ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے محبت بھی پیدا ہوتی ہے، برکت بھی ہوتی ہے، اور باقی معاملات بھی ہوتے ہیں۔ لیکن اگر وہی تعلق ناجائز طریقے سے قائم ہوگا تو یقیناً کبھی بھی گھر کے اندر سکون نہیں ہوگا، گھر کے اندر بے برکتی ہوگی، گناہ کی نحوست ہوگی، اور رزق ختم ہو جائے گا، حلال رزق ختم ہو جائے گا، کاروبار تباہ ہو جائے گا۔ بسا اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ جھوٹی قسم کھا کر فتویٰ لے جاتے ہیں، رہنا شروع ہو جاتے ہیں، تو 1 سال سے زیادہ وہ اپنے ازدواجی تعلقات قائم نہیں کر سکتے، اور ان کے پھر یہ دوڑے آتے ہیں اور توبہ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور معافیاں بھی مانگ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے غلط قسم کھائی، جھوٹی قسم کھائی، اور اس کے بعد اکٹھے رہنا شروع ہو گئے، اور اب صرف ہماری وہ لڑائیاں ہی نہیں بڑی بلکہ اس کی وجہ سے ہمارے گھر میں بے برکتی، نحوست اور لڑائیاں جھگڑے مزید زیادہ ہو چکے ہیں۔ اچھا حضور، مرد نے غلط بیانی کی، غلط جھوٹی قسم کھائی، عورت کو پتا ہے کہ واقعتاً اس نے 3 طلاقیں دی تھیں، تو اب کیا یہ مرد کے فتویٰ لانے سے مجبور ہوگی؟ نہیں اب تو فتویٰ آ گیا لہذا میں ساتھ رہوں گی، عورت کے لیے کیا حکم ہے جبکہ اس کو پتا ہے کہ طلاقیں ہو چکی ہیں؟ کسی دارالفتہ میں شوہر کو لایا گیا، عورت گواہ پیش نہ کر سکی اپنے اس دعویٰ کے اوپر، اور شوہر نے جھوٹی قسم کھا لی، تو اب اس صورت میں اور شوہر کے بیان کے مطابق قضاءً تو یہ کہا جائے گا کہ کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی، یعنی جو شوہر اقرار کر رہا ہے اتنی واقع ہوئی، جو انکار کر رہا ہے وہ طلاق اس کے قسم کھانے کے بعد واقع نہیں ہوئی، لیکن اور وہ میاں بیوی ہی ہیں دونوں، ٹھیک ہے، لیکن عورت کو اگر یقین ہے کہ شوہر نے اس کو 3 طلاقیں دے دی ہیں اور اس کے پاس گواہ نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ ثابت نہیں کر سکی، تو اب عورت پر یہ لازم ہے کہ جس طریقے سے بھی ہو سکے وہ اس سے چھٹکارا حاصل کرے۔ اب خوشی اور رضا کے ساتھ شوہر کے ساتھ رہنا عورت کے لیے گناہ کا سبب ہوگا اور اس کے لیے وہ حرام ہوگا، چھٹکارے کی، کیونکہ اس کو تو یقین ہے کہ مجھے 3 طلاقیں ہو چکی ہیں، تو اب اس کے لیے شوہر کے ساتھ رہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ البتہ اگر شوہر اس کے ساتھ اس کے بعد بھی رہتا ہے تو وہ گناہگار نہیں ہوگا، چونکہ اس کے مطابق قضاءً کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ کچھ کالز ہمارے پاس موجود ہیں، ان کو شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ جی کال سنائیے۔ مطلب بارے میں سوال ہے کہ کوئی شادی شدہ مرد جس کے بچے بھی 2-3 ہوں تو وہ میسج کے ذریعے طلاق بھیج دے، میسج کرتے میں نے طلاق دی، طلاق دی، طلاق دی، طلاق ہو جائے گی؟ جی ایک اور کال سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سگیتار محمد شاہ رخ اتاری، بوندی راجستھان ہند سے عرض کر رہا ہوں۔ سلسلہ دارالفہد سنت میں مفتی صاحب کی بارگاہ میرا سوال ہے، ایسا رومال جس رومال کے اوپر چاند اور تارے چھپے ہوئے ہوں، ایسا رومال کیا یوز کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کی رہنمائی فرما دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میسج پر طلاق دی، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، کیا ایسا ہو جائے گی؟ دیکھیں طلاق جو ہے وہ تحریری صورت میں بھی ہو جاتی ہے، جس طرح زبانی ہوتی ہے اس طرح تحریر کرنے سے بھی ہوتی ہے، لیکن اب میسج پر طلاق دی گئی کیونکہ اب تحریر کی قسم ہے۔ ایک تو تحریر وہ ہوتی ہے، طلاق نامہ عمومی طور پہ ہمارے یہاں بنایا جاتا ہے کہ پورا جو ہے میاں بیوی کا نام، ان کا ایڈریس، پتہ وغیرہ، پھر کن وجوہات کی وجہ سے ناراضگی ہے وہ کر کے پھر آخر میں طلاق کے الفاظ لکھے جاتے ہیں۔ تو اس طرح عرفاً جس طرح طلاق نامہ بنایا جاتا ہے اس طریقے سے اگر طلاق کسی نے دی تو طلاق واقع ہو جائے گی، اگرچہ اس کی نیت نہیں ہے، اس نے بنوا دیا یا خود بنایا یا اس پہ دستخط کر دیے۔ اور بعض تحریر ایسی ہوتی ہیں، ہوتی تو بالکل واضح ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ عرف کے مطابق اس طریقے سے
لکھی نہیں جاتی. اب جیسے میسج پہ اگر صرف اس نے اتنا لکھا کہ میں نے طلاق دی, میں نے تجھے طلاق دی, یا نام لکھ کے لکھا طلاق دی, تو اب یہ تحریر واضح تو ہے لیکن اس طریقہ کار کے مطابق نہیں ہے. تو اس صورت میں اب یہ دیکھا جائے گا اگر شوہر اقرار کرتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے طلاق کے ارادے سے جو ہے میں نے یہ میسج کیا ہے, تو اس صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اگر طلاق کی نیت سے کرے گا. عمومی طور پہ طلاق کی نیت ہوتی بھی ہے, اور بالوں کا ایسا ہوتا ہے صرف ڈرانا ایسا مقصود ہوتا ہے کہ اس کی طلاق کی نیت نہیں ہوتی, صرف اس لیے اس نے صرف طلاق لکھا ہے کہ وہ آ جائے. اگر واقعی حلفیہ طور پہ وہ کہتا ہے کہ طلاق کی نیت نہیں تھی تو اس صورت میں اس کی بات مان لی جائے گی, کیونکہ یہ تحریر جو ہے یہ معروف طریقہ کار کے مطابق نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کو فقہی اصطلاح میں جو کہتے ہیں کہ تحریر جو مستبینہ یعنی واضح تو ہے لیکن غیر مرسومہ ہے, یعنی معروف ماحول طریقہ کار کے مطابق نہیں ہے. تو اس صورت میں ایسی تحریر پہ اگر شوہر نیت کرے طلاق کی تو طلاق واقع ہوتی ہے, ورنہ نہیں ہوتی. لیکن ہر دفعہ یہ خود فیصلہ نہیں کیا جائے گا, ہاں. اس کے لیے بھی مفتی صاحب کے پاس بھی آئیں گے. عموماً جو میسج کے اندر گفتگو ہوتی ہے جی جی, تو وہ عام جس طریقے سے ایک دوسرے تک پیغام پہنچانا مقصود ہوتا ہے اس کے اندر, ٹھیک ہے, تو اس طرح کی تحریر سے حتی الامکان بچا ہی جائے. کیونکہ آج کل اگر اس طرح کا میسج کیا جاتا ہے تو اس سے مقصد عموماً جو ہے وہ اسی طرح کا ہوتا ہے کہ طلاق ہی ہوتی ہے. تو اس طرح کی گفتگو سے بچنا ہی بہتر ہے, ورنہ اس کے بعد پھر مشکلات کا سامنا زیادہ ہوگا. تو اگر بچا جائے اور اس طرح کی گفتگو میسج کے ذریعے نہ کی جائے تو یہی زیادہ سلسلے کے اندر جو بچنے کی صورتیں بیان کی جا رہی ہیں, ضروری نہیں کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ پیش آئے تو اس میں بھی ایسا ہی ہو. بہت ساری یعنی صورتیں نکل سکتی ہیں طلاق واقع ہونے کی, بچنے کی بھی. تو اس کے لیے دارالافتاء اہل سنت اور دیگر مفتیان کرام اہل سنت کے جو ہیں ان سے رجوع کیا جائے. خود ہرگز فیصلہ نہ کیا جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ حلال کا حرام ہو جائے اور نقصان اٹھانا پڑ جائے. حضور رومال کے اوپر جو ہے چاند تارے بنے ہوئے ہیں, اس کو استعمال کر سکتے ہیں. وضاحت نہیں کیسے بنے ہوئے ہیں, کس چیز سے بنے ہوئے ہیں, کیا ہے. دیکھیں چاند تارے بنے ہونے میں تو کوئی حرج نہیں ہے شرعی طور پہ, کیونکہ وہ جو ممانعت ہے وہ جاندار کی تصویر والا ہے. کیونکہ جاندار کی تصاویر پہنے گا ایسا لباس تو وہ ناجائز ہے. ٹھیک ہے, اگر یہ چاند ستارے اس طرح کے بنے ہوئے ہیں تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے, استعمال کر سکتے ہیں. اچھا حضور, الفاظ اس طرح بھی بولے جاتے ہیں, ڈرانے کی آپ نے بات کی, میسج کی, طلاق دے دوں گا, تمہیں چھوڑ دوں گا, اس طرح کے الفاظ کہے جاتے ہیں. تو کیا اس طرح ہو جاتی ہے طلاق؟ کیونکہ طلاق کا لفظ تو آ رہا ہے اس کے اندر. طلاق کے وقوع کے لیے ضروری ہے کہ بیوی کے اوپر طلاق کا ایقاع بھی ہو. تھوڑے سے آسان فرما دیں. جو واقع کرنے کے الفاظ ہیں, طلاق دیتا ہوں, دے دی ہے, دے چکا ہوں, اس طرح کے الفاظ اگر ہوں گے تو طلاق ہوگی. یہ جو ہے کہ طلاق دے دوں گا یا چھوڑ دوں گا, فیوچر یہ وعدہ ہے. ٹھیک ہے, تو وعدہ جو ہے وہ طلاق کا وعدہ, طلاق کا ایقاع یا طلاق کا وقوع نہیں ہے. تو اگر اس طرح کا کوئی لفظ کہتا ہے یا اس طرح کے الفاظ استعمال کرتا ہے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں, کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی. ہاں, جب اس نے وعدہ کیا اور اس کے بعد وعدہ پورا بھی کر دیا, تو اس نے کہہ دیا بعد میں, جب یعنی اس نے زوجہ کو کسی کام سے منع کیا تھا کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا, اگر آپ ایسا کریں گی تو میں آپ کو طلاق دے دوں گا یا آپ کو چھوڑ دوں گا, یا کسی بھی اور طریقے سے اس نے کہا تھا. بعد میں جب وہ وقت آیا اور زوجہ نے وہ کام کر دیا جس سے اس نے منع کیا تھا, اور پھر اس نے کہہ دیا کہ اب جو ہے وہ چونکہ میں نے آپ کو منع کیا تھا, آپ باز نہیں آئی, تو میں اب جو ہے وہ یہ الفاظ کہہ دیتا ہے کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں یا دے چکا ہوں یا دے دی ہے, تو اس صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی. دے دوں گا کہنے سے طلاق واقع نہیں ہوگی, کہ یہ وعدہ ہے اور وعدہ سے طلاق واقع. لیکن ڈرانے کے لیے بھی ایسے الفاظ سے پرہیز کیا جائے, پھر غلطی بھی ہو جائے بولنے کے اندر, اور پھر جی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ الفاظ عموماً یعنی یہ ہے کہ 90% کہہ سکتے ہیں کہ یہ الفاظ غصہ میں ہی استعمال کیے جاتے ہیں, اور غصہ بھی اس حد کا ہوتا ہے کہ اس کے اندر بعض اوقات جو ہے وہ شوہر کو اپنے دماغ پر پورا کنٹرول نہیں ہوتا, اور اس کی زبان سے اس طرح کے الفاظ جو ہے وہ نکل رہے ہوتے ہیں. تو اب اس کے اندر اگر وہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرے گا اور بے احتیاطی کے اندر اگر دے دوں گا کی جگہ کوئی اور الفاظ نکل گئے جن سے طلاق واقع ہو جاتی ہے, تو پھر اس صورت میں اب جو ہے وہ اس کے لیے مصیبت بن جائے گی, اور اس کی زوجہ اس کے لیے غصہ انتہا درجے کا آ گیا کہ دماغ پر کنٹرول نہیں, تو یہ تو پاگل ہو گیا, پاگل کی طلاق ہو جاتی ہے. وہ تو اس صورت میں آئے گا کہ جب جنون کی کیفیت میں پہنچ گیا. جنون سے پہلے اگر ایسی کیفیت ہے کہ جو عموماً غصہ ہوتا ہے, اور غصے کے اندر عام شخص جو ہے وہ ہوتا ہے اونچی آواز میں بات کرنا شروع کر دیتا ہے اور تو طلاق کی گفتگو استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے, تو عموماً طلاق اسی کیفیت کے اندر ہی ہوتی ہے, تو اس کے اندر تو طلاق واقع ہو جاتی ہے. اس غصے میں طلاق کے واقع نہ ہونے کی کوئی عام طور پر ہو جاتی ہے, اور ایسی کوئی صورت نہیں ہے. جی, وہ تو اس صورت میں ہوگا کہ جب غصہ اتنی انتہا کو پہنچ چکا کہ جس کو جنون کہہ سکیں, تو پھر اس صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, کچھ کال شامل کرتے ہیں. جی کال سنائیے. السلام علیکم. جی
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے جی ایک مسئلہ پوچھنا تھا. بندہ ایک جاب کر رہا ہوتا ہے, اس کو پرووائڈڈ فنڈ جو ہے نا وہ کہتے ہیں, اور اس کی سیلری میں مثال کے طور پہ 100 روپیہ ہر منتھ جو ہے نا وہ کاٹ لیتے ہیں, لیکن جب وہ ریٹائرمنٹ ہوتی ہے اس کی یا وہ نوکری چھوڑتا ہے تو وہ 100 روپے کے بدلے 200 روپے اس کو جو ہے نا واپس ریٹرن کرتے ہیں. تو پوچھنا میں نے یہ تھا کہ یہ جو ہے مانا یہ سود کے زمرے میں تو نہیں آتا؟ جی انشاءاللہ ضرور عرض کریں گے. ایک اور کال سنائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد صابر میرا نام ہے جی. میں نے سوال یہ کرنا تھا کہ میرے بھائی نے نا میری بھابھی کو طلاق دے دی ہے 3 دفعہ خدا کو حاضر ناظر جاگ کر, ٹھیک ہے نا, لیکن وہ حاملہ ہے, کیا طلاق ہو سکتی ہے اس کو؟ جی ضرور عرض کریں گے. پروویڈنٹ فنڈ تفصیل بھی انہوں نے بیان کی, پہلے بھی بہت دفعہ سوال چلا, مزید اس کا حکم ارشاد فرما دیں. ڈی ایس پی فنڈ بھی کہتے ہیں, پروویڈنٹ فنڈ بھی کہتے ہیں اس کو. یہ جو عمومی طور پہ جو سرکاری اداروں میں ملازمت کرتے ہیں یا بعض پرائیویٹ اداروں میں بھی ایسا ہوتا ہے, تو ان کی سیلری سے ماہانہ کچھ نہ کچھ کٹوتی ہوتی ہے. تو جتنی کٹوتی وہ کرتا ہے ادارہ اتنا ہی خود بھی جمع کرتا ہے. جیسے 100 روپے کاٹا ہے تو 100 روپے ادارہ ملائے گا, ٹھیک ہے. پھر اس کو کسی اکاؤنٹ وغیرہ میں جمع کرواتے ہیں, کہیں لگاتے ہیں, اس پر پھر سود لگتا ہے. باقاعدہ لکھا ہوتا ہے 20 روپے اور مل گئے, انٹرسٹ وغیرہ لکھا ہوتا ہے کہ اتنے آپ کے کٹے تھے, اتنے ادارے والے نے ملائے ہیں, اور مزید اس پر سود لگا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا شرعی حکم تو یہ ہے, اب تو یہ آ گیا ہے کہ پہلے تو جبرن کٹتا تھا, اب سننے میں یہ آیا اور دیکھا بھی ہے, کئیوں نے بتایا ہے کہ اب باقاعدہ آپ اپلیکیشن لکھ کے دے سکتے ہیں کہ مجھے انٹرسٹ نہیں لگوانا. ٹھیک ہے. تو اس صورت میں تو لازم ہوگا وہ کرے. اچھا ٹھیک ہے. تو اب اس صورت میں اب بالفعل کسی کو مل گیا ہے, تو اس صورت میں حکم یہ ہوگا کہ جتنی سیلری سے اس کی کٹوتی ہوئی ہے وہ, اور جتنا ادارے والے نے ملایا ہے, جیسے 100 روپیہ کٹوتی ہوئی تھی, 100 روپیہ ادارے والے نے ملایا ہے, تو وہ دونوں لینا اس کے لیے تو جائز ہے, اس کا حق ہے. اس پر جو سود کے نام سے جو ان کو پیسے دیے جا رہے ہیں وہ لینا اس کے لیے جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اگر اس نے کسی نے لے لی ہیں تو اس پر یہ لازم ہوگا کہ بغیر ثواب کی نیت سے اس کو صدقہ کر دے, کسی شریف فقیر مستحق زکوٰۃ کو دے دے. یہ 100 روپیہ, کیونکہ ان کے ذہن میں بھی 100 روپے یہ جو ادارہ دے رہا ہے نا اوپر کا, ان کو بھی شاید پتہ نہیں ہے, سوال میں دیکھا تو یہ 100 روپیہ سود نہیں ہے. ادارہ جو ملا رہا ہے وہ سود نہیں ہے. اچھا. ادارہ ملانے کے بعد اس کو کہیں اکاؤنٹ میں یا کسی کاروبار میں کہیں نہ کہیں لگاتا ہے سودی اکاؤنٹ میں, اس پر باقاعدہ انٹرسٹ ملتا ہے. ٹھیک ہے. اگر یہ چیک کروانا چاہیں تو پوری لسٹ اپنے ادارے سے نکلوا سکتے ہیں کہ کتنی کٹوتی ہوئی, ٹھیک ہے, کتنا ادارے والوں نے ملایا اور اس پر کتنا سود لگا. ٹھیک ہے. تو سود وہ الگ سے تفصیل سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ لینا جائز نہیں. یعنی وہ 100 روپے جو ادارہ ملا رہا ہے گویا کہ اس کا حصہ ہی ہے پہلے سے, وہ گویا کہ اس کی اجرت کا حصہ ہی ہے, وہ لینا اس کے لیے جائز. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. بھابھی کو طلاق دی حمل کی حالت میں, تو کیا حمل میں طلاق ہو جاتی ہے پریگننسی کی حالت میں؟ اس میں بھی بہت لوگ تھوڑے سے غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں. اس سوال کے 2 حصے ہیں. پہلا تو حصہ یہ ہے کہ اس نے 3 طلاقیں دی ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کے لیے تو ان کو کسی مفتی صاحب سے ہی رابطہ کرنا پڑے گا کہ شوہر نے کیا الفاظ کہے ہیں, کیا کیفیت تھی اور کیا معاملات تھے. ٹھیک ہے. وہ تو پوری صورتحال جاننے کے بعد ہی بتا سکتے ہیں کہ کتنی طلاقیں ہوئی ہیں اور کیا صورت ہے. دوسرا جو حصہ ہے کہ وہ حمل کی حالت میں تھی اور حمل کی حالت میں کیا طلاق ہو جاتی ہے یا نہیں, تو اس کے لیے یہ ہے کہ حمل کی حالت میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ قرآن پاک میں حمل کی حالت میں طلاق کی صورت میں عورت کی عدت جو ہے وہ ذکر کی گئی ہے کہ اس کی عدت وضع حمل ہے, یعنی بچہ پیدا ہوگا تو اس کی عدت ختم ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حمل کی حالت میں بھی اگر عورت کو طلاق دی جاتی ہے تو اس صورت میں طلاق واقع ہو جاتی ہے. حمل طلاق کے وقوع سے مانے نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب کتنی ہوئی ہیں وہ ہر ایک کا الگ الگ مسئلہ ہوگا. وہ تو جو صورت ہے, جو الفاظ ہیں اور جو معاملات ہیں وہ تو کسی مفتی صاحب کے سامنے ذکر کریں گے کہ کیا کیا الفاظ ذکر کیے تھے اور کس طریقے سے کہا تھا, تو پھر اس کے بعد ہی مفتی صاحب فیصلہ کریں گے کہ یہ شریعت کے مطابق اس کی کتنی طلاق. بہت بڑی غلط فہمی عوام میں کہ اس حالت میں طلاق ہوتی ہی نہیں ہے اور وہ ساتھ رہتے ہیں. تو اب جو آج مسئلہ پتہ چلا ہے تو اب فوری طور پر ان کو رجوع کرنا چاہیے اگر خدا نخواستہ کسی کے ساتھ ایسا ہوا ہے. جی, کہ فوراً رجوع کریں کسی بھی دارالفتہ کے اندر اور ان سے معلومات کریں کہ یہ معاملات ہمارے ہوئے تھے, یہ الفاظ فلاں وقت کے اندر استعمال کیے گئے تھے, اب ان کے بارے میں کیا شرعی حکم ہے اور اس کے مطابق پھر اپنی زندگی گزاریں. یہ سوال بہت آتا ہے جب بھی طلاق کا ہم سلسلہ کرتے ہیں یا ویسے بھی لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ عوام میں بہت زیادہ عوام کے اندر یہ مشہور ہے بعض جگہوں پر کہ حمل کی حالت میں طلاق واقع نہیں ہوتی, تو یہ غلط ہے. حمل کی حالت میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے. اچھا, مخصوص ایام جو ہوتے ہیں خواتین کے اس میں ہو جاتی ہے طلاق؟
جی اس جس کو حالت میں ماہواری کہتے ہیں، ان ایام کے اندر بھی اگر کوئی اپنی زوجہ کو طلاق دیتا ہے تو اس صورت میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. یہ ہے کہ وہ خلاف سنت ہے، سنت کے خلاف ہے کہ اس کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زوجہ کو اس حالت میں طلاق دی تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان کو حکم دیں کہ وہ رجوع کریں. ٹھیک ہے. کیوں کہ یہ سنت کے خلاف ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے پھر رجوع کیا. تو ہے یہ سنت کے خلاف ہے، لیکن اگر سنت کے خلاف ہے تب بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے، طلاق کے وقوع سے یہ معنی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی وہ جو رجوع کرنے کا کہا تھا اس وجہ سے کہ 3 سے کم طلاقیں دی تھیں، کسی کے ذہن میں نہ آئے کہ 3 طلاق کے بعد یہ رجوع ہو جاتا ہے تو رجوع ایسا نہیں، وہ نہیں 3 طلاق سے کم تھیں، ایک طلاق دی تھی، تو اس لیے رجوع کا کہا تھا کہ اس حالت میں طلاق دینا چونکہ گناہ ہے، ممانعت آئی ہے. تو اب پاکی کے ایام میں جن ایام میں شوہر نے قربت نہ کی ہو ان ایام میں طلاق دی جائے. ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد اگر 3 طلاقیں ہوئی تو پھر تو واپس حلالہ ہی کی صورت ہے، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے. جی. اچھا، بعض جگہ مشہور ہے کہ بچہ چھوٹا ہے، دودھ پیتا ہے، اور اس حالت میں اگر عورت کو طلاق دی تو طلاق نہیں ہوتی، تو کیا یہ صحیح ہے؟ یہ ایسا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. بچہ چھوٹا ہو، دودھ پیتا ہو اور دودھ پلانے والی ہو، ایسی عورت کو بھی اگر اس کا شوہر طلاق دیتا ہے تو طلاق واقع بالکل ہو یعنی جاتی ہے. عورت کو جس حالت میں طلاق دیں گے طلاق ہو جائے گی اگر وہ طلاق کے الفاظ درست اس نے ادا کیے. کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ طلاق واقع نہ ہو. ہاں، جب تک اس کے نکاح میں ہے، وہ تو جب تک نکاح میں ہے تو اس کو طلاق واقع ہو بیوی جائے ہی کو گی. طلاق دے گا اس کو. بعض اوقات ایسا ہے نا، میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، اچھا، وہ جو میں نے الفاظ طلاق بتائے جی جی، ان میں سے کوئی الفاظ کہہ چکا تھا جس سے طلاق بائن ہو گئی، اس کو پتہ نہیں، وہ تو نکاح سے نکل چکی ہے. صحیح صحیح. اب وہ کچھ عرصے بعد عدت گزرنے کے بعد طلاق دیتا ہے، وہ طلاق پھر واقع نہیں ہوگی کیونکہ نکاح سے پہلے ہی نکل چکی تھی. ٹھیک ہے. تو اس لیے وہ تو سمجھ رہا ہے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن در حقیقت وہ اس کی بیوی نہیں. ٹھیک ہے. اچھا حضور، دارالفتاح اہل سنت کی الحمدللہ فون سروس بھی موجود ہے، فون پر بھی بے شمار سائلین پوچھتے ہوں گے، تو کیا اس پر بھی آپ طلاق کے مسائل بتا دیتے ہیں؟ کیونکہ ابھی تو آپ فرما رہے ہیں کہ ہم سب کو بلاتے ہیں، پورا بیان لیتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اگر صورتحال واضح ہوتی ہے، شوہر اگر خود فون کرتا ہے، شوہر کرے، کوئی دوسرا تیسرا کرتا ہے تو اس کو تو ہم نہیں بتاتے. ٹھیک ہے. ہم تو یہی کہتے ہیں یا تو شوہر نہیں آ سکتا تو فون پر بات کروائیں. ٹھیک ہے. شوہر سے فون پہ بات کروائی جاتی ہے. اگر وہ واضح طور پر الفاظ ہو جائے، اگر اس کے بھی الفاظ سے واضح نہیں ہوتا تو دیگر سے بات کی جاتی ہے یا ان کو دارالفتاح کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یا صورتحال بالکل واضح ہے، شوہر خود اقرار کر رہا ہے کہ میں نے ان الفاظوں سے واضح طور پہ طلاق دے دی، پھر تو اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ طلاق واقع ہو. ٹھیک ہے. دارالفتاح اہل سنت الحمدللہ ملک بھر میں جیسا کہ عرض کیا شاخیں موجود ہیں. دوبارہ میں شہروں کے نام لے لیتا ہوں تاکہ اگر کوئی اسلامی کوئی مسئلہ پوچھنا چاہیں، بالمشافہ مفتی صاحب سے ملاقات کرنا چاہیں تو حاضر ہو جائیں. باب المدینہ کراچی کے اندر الحمدللہ عز و جل 5 دارالفتاح اہل سنت ہو چکے ہیں. کریلا اسٹاپ نارتھ کراچی فیض مدینہ مسجد سے متصل، اسی طرح کنز الایمان مسجد بابری چوک گرو مندر کا جو علاقہ کھلاتا ہے وہاں پر الحمدللہ دارالفتاح اہل سنت موجود ہے. اسی طرح اقصی مسجد اکبر روڈ جو موٹر سائیکل مارکیٹ کی جو مسجد ہے وہاں پر بھی الحمدللہ صدر کے اندر دارالفتاح اہل سنت موجود ہے. اسی طرح بخاری مسجد نصب پولیس چوکی کھارا در کے اندر، وہاں 2 بخاری مسجد ہیں. جو پولیس چوکی والی مسجد ہے اس مسجد سے متصل الحمدللہ دارالفتاح اہل سنت موجود ہے. اسی طرح رضا مسجد کورنگی نمبر 4 کا جو سٹاپ ہے وہاں جو بہت بڑی مسجد ہے اس مسجد سے متصل بھی دارالفتاح اہل سنت موجود ہے. یہ 5 دارالفتاح اہل سنت ہیں جو کراچی کے اندر ہیں. انشاءاللہ مزید بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے مزید دارالفتاح اہل سنت کا قیام کیا جائے گا. حیدرآباد کے اندر جو مدنی مرکز ہے فیضان مدینہ آفندی ٹاؤن کے اندر، وہاں دارالفتاح اہل سنت موجود ہے. اسی طریقے سے سردار آباد کے اندر اور اسی طرح لاہور کے اندر داتا دربار کے قریب اور اچھرا کے اندر، اسی طریقے سے گلزار طیبہ سرگودا کے اندر بھی الحمدللہ دارالفتاح اہل سنت موجود ہے. اور راولپنڈی کا دارالفتاح آپ ہی اس کا بتا دیں کہ کہاں پر موجود ہے، اس کا ایڈریس بتا دیں. راولپنڈی صدر کے اندر بینک روڈ پر حاجی احمد جان مسجد کے سامنے یہ دارالفتاح موجود ہے. مشہور جگہ ہے یہ، لوگ صدر راولپنڈی صدر کینٹ کے اندر بالکل مشہور ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر بھی آپ تشریف لا سکتے ہیں. عموماً جو دارالفتاح اہل سنت کے اوقات ہیں مختلف ہیں، لیکن 10 سے 4 کے درمیان عموماً آپ کو تقریباً دارالفتاح اہل سنت ملیں گے. صرف ایک دارالفتاح اہل سنت جو کہ رضا مسجد کرنگی میں ہے، اس کے اوقات کار 12 بجے سے 5 بجے کے درمیان ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے. آئے
आए जो मुश्किल पेश कोई, आओ उलमा से पूछ ले